بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اسلامک ٹاک۔ ناظرین کرام، یہ پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی کا ذکر ہے۔ بصرہ میں شیخ اسماعیل نامی شخص رہتے تھے۔ سادہ سا گھر جو اسرت کی تصویر تھا۔ تنگ دستی کے عالم میں یہ صاحب اپنی بیوی اور 3 کم سن بچیوں کے ساتھ گزر بسر کر رہے تھے۔ دنیاوی مال و دولت سے محروم مگر قناعت اور توکل کی دولت سے مالا مال یہ شخص متقی، پرہیزگار، پیکر تسلیم اور رضا اور ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہتے اور فقر پر فخر کرتے۔ فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے۔ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کریں گے۔ انہی حالات میں بیوی ایک مرتبہ پھر امید سے تھیں اور زچگی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ زچگی کی شب گھر میں نہ تو تیل تھا کہ چراغ جلا سکتے اور نہ گھر میں کوئی ایسا کپڑا تھا کہ نومولود کو لپیٹا جا سکتا۔ بیوی نے مجبور کر رہی تھی کہ ہمسائے سے تھوڑا سا تیل اور کپڑا لے آؤ، مگر یہ متوکل علی اللہ شخص بدستور ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ بیوی کے انتہائی مجبور کرنے پر پڑوسی کے دروازے تک آئے مگر صرف دروازے کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے اور بیوی سے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ ان حالات میں ان کے یہاں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بہنوں میں چوتھا ہونے کے سبب نام رابعہ رکھا گیا۔ آگے چل کر یہی رابعہ بحر معرفت میں یوں غوطہ زن ہوئیں کہ خود بھی ایک موج عرفان بن گئیں، جس نے طالبان حق کی بڑی تعداد کو آب عرفان سے سیراب کیا۔ تاریخ انہیں رابعہ بصری کے نام سے جانتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مگر آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری کی سنہ ولادت کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق آپ کی پیدائش 90 ہجری سے 99 ہجری یعنی 714 سے 718 سنہ عیسوی کے درمیان بصرہ میں ہوئی۔ مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار کے مطابق آپ خاصان خداوندی، پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ آپ نے غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔ عمر کے ابتدائی 5 سال والدین کے سائے میں گزرے۔ چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، لہٰذا حضرت رابعہ بصری نے ماں باپ کے زہد و تقویٰ اور فقر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی۔ دوسرے ہم عمر بچوں کی طرف فرمائش نہ کرتی۔ فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتیں، نماز اور تلاوت قرآن کرتیں اور گریہ زاری کرتیں۔ عمر 5 سال ہوئی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بھری دنیا میں ان 4 بہنوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اسی دوران غالباً 105 ہجری میں بصرہ میں خوفناک قحط پھیل گیا۔ کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ 4 بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ تنگ آ کر گھر سے نکلیں تاکہ کسی ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں کھانے پینے کو کچھ مل سکے۔ اسی تگ و دو میں رابعہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ کسی ظالم نے انہیں پکڑ لیا اور محض 6 دینار کے عوض عتیق نامی مالدار تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کے رشتہ داروں نے بیچا۔ ایک اور روایت کے مطابق خود آپ کی بہنوں نے ہی آپ کو بیچ دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ مالک گھر لے آیا اور بے حد مشقت آمیز کام لینے لگا۔ دن بھر کام کاج کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہی تھیں کہ ایک نام محرم کو سامنے دیکھ کر اس بری طرح گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کی، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی رشک کریں گے۔ اب خوشی خوشی مالک کے گھر لوٹ گئی۔ اب دن بھر روزہ رکھتی اور شب بھر عبادت کرتی۔ ایک شب مالک کی آنکھ کھلی تو گھر میں روشنی دیکھی۔ حیرت سے چاروں طرف دیکھا تو ایک گوشے میں حضرت رابعہ کو سر بسجود دیکھا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر بھی روزہ دیکھا۔ اب اللہ سے عرض کر رہی تھیں، اے میرے مالک، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت کرتی، مگر چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوئی۔ یہ دیکھ کر مالک نادم و پریشان ہوا۔ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے یہاں رہیں یا جہاں جانا چاہیں جائیں۔ اب وہاں سے روانہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، جہاں بڑے عالی مرتبہ علماء، فقیہ اور محدثین سے اکتساب فیض کیا۔ قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر کے رموز سیکھے اور وہ کلام حاصل کیا کہ جب آپ واعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ آپ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتی، لہٰذا دنیا کا خیال آپ کے دل سے کوسوں دور تھا، اور باوجود اس کے کہ کئی لوگوں نے آپ کو پیشکش کی تھی مگر آپ نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ ایک بار کسی نے شادی کی پیشکش کی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ مشہور ہے کہ طالب دنیا مخنث، طالب اخوہ مؤنث اور طالب مولا مذکر ہے۔ اگر تو دنیا کا طالب ہے
تو مخنث سے نکاح جائز نہیں، اگر جنت کا طالب ہے تو مؤنث کا مؤنث سے نکاح جائز نہیں، اور اگر طالب مولا ہے تو وہ میں خود بھی ہوں، لہٰذا مذکر کا مذکر سے نکاح بھی ممکن نہیں۔ سپنا سا منہ لے کر لوٹ گیا۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور ایک نحیف سے گدھے پر سامان لاد کر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گدھا بہت کمزور تھا اور دوران سفر مر گیا۔ قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے عرض کی، یا الہی، کیا نادار و عاجز کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ نے تو اپنے گھر کی طرف مدعو کیا اور پھر میرے گدھے کو مار کر مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ شکوہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ باذن اللہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابراہیم ادھم ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے 14 سال میں مکہ پہنچے۔ دوران سفر کہتے جاتے تھے کہ دوسرے لوگ قدموں پر چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچا ہوں۔ جب مکہ پہنچے تو کعبہ کو غائب پایا۔ اب رونے لگے کہ شاید بصارت چلی گئی ہے۔ غیب سے ندا آئی کہ بصارت نہیں گئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ پوچھا، یا الہی، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی، وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا، تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ نہ میں نے نہیں بلکہ تم نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برسوں میں یہاں پہنچے۔ کہا، میں ہر گام پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے پہنچا، اس لیے وقت لگا۔ رابعہ فرمانے لگی، تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا جبکہ میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ ادائیگی حج کے بعد فرمایا، الہی، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی۔ اگر میرا حج قبول نہیں تو پھر صبر کا اجر عطا فرما، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی۔ واپس بصرہ تشریف لائیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا۔ اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کے اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت شیاطین تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکتے، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے، کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ وہ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت حضرت خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھیں تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ پانی کی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ یہ دعا کیا کرتی کہ یا خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نار جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز افشا کر دوں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے۔ اور اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے۔ میری پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم افروز سے مشرف فرما دے، لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ندائے غیبی آئی کہ تم ہم سے بدظن نہ ہو، مجھے اپنے ایسے دوستوں کی قربت میں جگہ دیں گے جہاں تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گی۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنائے دیدار لے کر جانا ہے، ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بعد از وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کا کیا معنی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک لمن خشی ربہ۔